بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت 108 صفحہ 16 اشارہ بی یعنی 16B ہے یہ لیسن۔ قبل اس کے کہ ہم لیسن شروع کریں، چونکہ کورس کا یہ دوسرا ہی سبق ہے تو کچھ اہم باتیں۔ قرآن فہمی کے 2 چیلنجز ہیں اور ان کا حل کیا؟ پہلا چیلنج کیا ہے؟ الفاظ و معنی سیکھنا، تو آپ انہیں اشاروں اور فقروں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، اشاروں اور فقروں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے گرامر سیکھنا، اور گرامر ہم TPI اور عربی بول چال کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس کورس میں۔ الفاظ و معنی اشاروں اور فقروں کے ذریعے، گرامر TPI اور بول چال کے ذریعے۔ علم، یہ ہے ہماری اسٹریٹجی الحمدللہ، اشاروں اور فقروں کے ذریعے۔ تو اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ یاد رکھیے قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، اور عام طور پر قرآن مجید کے جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں اس میں ہر پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں۔ اس کورس میں ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حصے کو ایک اشارے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہر اشارے میں 1 سے زائد عنوانات ہو سکتے ہیں، آپ کا چوائس ہے، ہم نے کچھ استعمال کیے ہیں۔ اشارات کے کئی فائدے ہیں، مثال کے طور پر اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا ہے جس میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد رکھنا اور یاد کرنا اور ضرورت پڑے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پر موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے اور دہرانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں اشارات الحمدللہ۔ علم، اب ہم لیتے ہیں فقروں کے، فریزز کے فائدے۔ فقرے وہ زنجیر دیتے ہیں جس کے ذریعے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے، اشارات ہی کی طرح، لیکن یہ اور زیادہ مضبوط زنجیر ہے۔ آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ الفاظ کے مقابلے میں فقرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کہیں صمد بے نیاز، صمد بے نیاز، صمد بے نیاز، لیکن اس کے بجائے آپ کہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فقروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ علم، الحمدللہ۔ تو ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر حصے میں 5 صفحات ہیں۔ ہم نے کورس نمبر 1 میں تو نماز کو پڑھا اور کورس نمبر 2 میں پہلے 5 صفحات کیے، کورس نمبر 3 میں دوسرے 5 صفحات کیے، کورس نمبر 4 میں تیسرے 5 صفحات کیے پہلے پارے کے۔ اب یہ آخری 5 صفحات ہیں پہلے پارے کے، اور یہ سورہ بقرہ تو چلی رہی ہے اس میں۔ تو یہاں پر ہدایت کا مضمون ہے، جب شروع ہوا کہ ہدایت متقین کو ملے گی، کافرین کو، منافقین کو نہیں ملے گی، منافقین کو۔ پھر دعوت القرآن پیش کی گئی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر ہے 5ویں صفحے پر، یعنی پہلے انسان کو ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، 6 صفحے سے لے کر تقریباً 17ویں صفحے تک۔ تو ہم اس کورس میں 16، 17، 18، 19، 20 یہ 5 صفحات سیکھ رہے ہیں، اور ہمارا چل رہا ہے 16واں صفحہ، جس کے اشارات ہیں نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، اور جنت صرف یہود و نصارہ کو ملے گی، یا بریفلی نسخ اور سوال، خواہش و جنت، نسخ و سوال، خواہش و جنت۔ علم، اب ہم لیتے ہیں دوسرا اشارہ، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مدینے میں موجود یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے مسلمانوں کو اور یہود کو دونوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ یہاں پر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت یا سرکشی کی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے ہوں۔ بغاوت نہیں ہونا چاہیے، سرکشی نہیں ہونا چاہیے، اور رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کا سبق، اس آیت کا۔ علم، اس میں نئے الفاظ ہیں 0، 2 0، یعنی اوسط وہی لفظ ہر سطر میں ایک نیا لفظ۔ تو پہلے ہم
لفظی و فقری ترجمہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے یا اس سے پہلے، اور جو بدلے میں لے کفر ایمان کے عوض، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، ان جو ہے وہاں پر ہتھوڑی ہے، تسألونا تھا وہاں پر نون گیا، رسولکم اپنے رسول سے، تمہارے اپنے رسول سے، کما جیسے سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل سے پہلے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے. علم. ومن، اور جو یتبدل یعنی بدلے میں لے، یتبدل بدلے میں لے، من شرط ہے، یتبدل تھا، یتبدل اور کفر دونوں مل گئے، یتبدل الکفر، جو بدلے میں لے کفر کو، بالایمانی ایمان کے عوض. تو ومن یتبدل الکفر بالایمانی، اگر آپ پورا فقرہ لیں گے تو آرام سے یتبدل کا معنی یاد رہے گا. فقد، تو تحقیق، ضل بھٹک گیا وہ، سوا سیدھی، السبیل راہ سے، اور جو بدلے میں لے کفر کو ایمان کے عوض تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. علم. اب ہم لیتے ہیں اس کی شرح. کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے. ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب نازل کیجئے یا پھر یہاں کوئی نہر جاری کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس قسم کے سوالات اور مطالبات نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے ایسے ہی سوالات اور مطالبات کیے تھے جیسے یہ مطالبہ مثلا انہوں نے کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ کھلم کھلا. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کھلم کھلا ہی دکھا دیتا تو پھر آزمائش کہاں باقی رہتی. رسولکم کہا گیا، ان تسألوا رسولکم، تمہارے رسول سے. تو اس میں یہود کو بھی بتایا گیا کہ یہود یہ نبی تمہارے نبی بھی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی مت کرو جیسا کہ اس سے پہلے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو. انسان اس وقت اپنے عقیدے و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب وہ اللہ سے یا اس کے رسول سے غلط انداز میں سوال کرتا ہے. ہمیں حدیث و سنت میں دیے گئے احکام و ہدایت پر بالکل بھی سوالات نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی شک ہو، سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے. اور آگے ہے، اور جو بدلے میں لے کفر کو ایمان کے عوض تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. ایک حدیث لیتے ہیں ہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں جس کام سے تم کو منع کروں اس سے دور رہو، اور جس کام کا حکم کروں اس پر جہاں تک تم سے ہو سکے عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے نے تباہ و برباد کر دیا. تو جو بھی آپ کو اس کے یاد ہیں شرح کی باتیں اس کو سمجھائیے ایک دوسرے کو. علم. اب ہم لیتے ہیں لفظی ترجمہ کیجئے. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما جیسے سئل موسیٰ، سوال کیے گئے موسیٰ، من قبل اس سے پہلے. علم. ومن یتبدل، اور جو بدلے میں لے، الکفر، کفر کو، بالایمانی، ایمان کے عوض، اور جو بدلے میں لے کفر کو ایمان کے عوض، فقد، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. علم. الحمدللہ آیت کمپلیٹ ہو گئی. اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت یا سرکشی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے ہوں. علم. ہم کہیں گے اے اللہ، اسلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو
نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے اس کی قدر کرنے میں ہماری مدد فرما. اسلام کو جذبے اور سچی لگن کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان فرما دے. پلان ایک ہو سکتا ہے مثلا انشاءاللہ جب کبھی اسلام کے تعلق سے اے اللہ کوئی سوال آئے میرے ذہن میں شبہ ہو تو میں آپ سے علم کی بھیک مانگوں گا اور علماء سے اس کے بارے میں پوچھوں گا. اب ہم لیتے ہیں اسماء و افعال آخری حصہ. رسولکم، رسول سنگولر ہے، جمع ہے اس کی رسل. سبیل واحد ہے، سنگولر ہے، جمع ہے سبل. رسل سبل سیم سٹائل ہے. جمع بتائیے. رسول رسل، سبیل سبل. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. کفر، اشارہ کیجئے ٹی پی آئی. کفر، کفر یعنی انکار کرنا. تو اس نے کفر کیا، انکار کیا. کفر، دہرائیے. کفر یکفر اکفر، کفر یکفر اکفر. کافر مکفور کفر، کافر مکفور کفر. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہبا، وعدہ، قال، کانا، یا حمزہ والے افعال جیسے امرا، یا یکساں حروف والے افعال جیسے ظن. تسألو، اشارہ کیجئے، اصل میں تھا یہ تسألون. تسألون کا ٹی پی آئی کیا ہوگا؟ تسألون، تم سوال کرتے ہو. ان تسألو کہ تم سوال کرو. اس نے سوال کیا. سأل، یہ حمزہ والا ہے، حمزہ والا فعل ہے. دہرائیے میرے بات. سأل یسألو، سل. سأل یسألو سل. سائل مسئول سؤال، سائل مسئول سؤال. علم. اسی طرح ہے یکساں حروف والا فعل ضل. ضل وہ بھٹک گیا، یہ تو ماضی کا واحد کا اشارہ ہے. ضل وہ بھٹک گیا. دہرائیے. ضل یضل، ضل. ضل یضل ضل. ضال ڈیش ضلالہ، ضال ڈیش ضلالہ. علم. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. تریدون، بتائیے اشارہ. تریدون، تریدون تم چاہتے ہو. تو اس نے چاہا کیا ہوگا؟ ارادہ. دہرائیے. ارادہ یریدو، ارد. ارادہ یریدو ارد. مرید مراد ارادہ، مرید مراد ارادہ. علم. یتبدل، یتبدل، یتبدل تھا وہ اصل میں. یتبدل وہ بدلے میں لیتا ہے، لیکن شرط کے آنے کی وجہ سے وَمَن يَتَبَدَّلْ ہوا. پھر یتبدل اور الکفر دونوں ملنے سے یتبدل الکفر ہوا. تو یتبدل اس نے بدلے میں لیا، وہ بدلے میں لیتا ہے. تو یہ تبدلہ کیا ہوگا؟ اس نے بدلے میں لیا. تبدلہ تدبرہ کے جیسا. دہرائیے. تبدلہ یتبدل تبدل. تبدلہ یتبدل تبدل. متبدل ڈیش تبدل، متبدل ڈیش تبدل. علم. آخری ہے ایمان. بہت آسان ہے ایمان، رائٹ. ٹی پی آئی کا اشارہ. اور اس نے مان لیا، ایمان لایا وہ. آمنا. دہرائیے. آمنا یؤمن، آمن. آمنا یؤمن آمن. مؤمن مؤمن ایمان، مؤمن مؤمن ایمان. علم. بس اتنا ہی الحمدللہ. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھائیے، آن لائن ٹیچر سے پڑھیے. بہترین خود ٹیچر بنیے، ٹیچر ٹریننگ بھی لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.